اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کل جو ہے دو الفاظ کے جو ہے ترجمہ تھوڑا سا چھوٹ گیا تھا، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ آج اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ دو الفاظ یہ تھے کہ والمتصدقین، تو یہاں پر جو ہے جو مرد حضرات صدقہ کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے والے مرد، اور والمتصدقاتی، اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ کسی بھی مؤمن کے لیے صحیح نہیں ہے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول جس کام کا فیصلہ کر دے کہ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اپنے اس معاملے میں اس کو کوئی اختیار باقی رہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ شخص جو ہے سمجھیے کہ کھلی گمراہی کی طرف چلا گیا۔ جی اب پہلے اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد سمجھیے گا تو انشاءاللہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم فلاں کے گھر میں جو ہے تم اپنا رشتہ جو ہے فلاں کے گھر کے اندر بھیجو۔ اور جب بھیجا گیا تو جس کی طرف بھیجا گیا رشتہ، تو بیٹی کی جو ہے باپ تھے، اس نے کہا کہ ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جو بیٹا والا جو ہے وہ غریب ہے، نیچے طبقے کا ہے، اور بیٹی والا جو ہے وہ جو ہے زیادہ مالدار تھا۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہونے والی ہے، اس طرح کوئی باتیں ہوں گی۔ تو وہ صحابی رسول جو ہے انکار کر دیا، تو جس کی وجہ سے فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ لوگوں سے کہیے جتنے بھی مؤمنین مرد ہیں اور مؤمنہ عورتیں، ان سے کہیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول جس چیز میں فیصلہ کر دے، اس چیز میں کسی کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کو جو ہے ٹال دے۔ نہیں، جب اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کو کرنا ہوگا۔ دوسرا ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زید بن حارثہ، ان کو جو ہے اپنا منہ بولا جو ہے بیٹا بنائے تھے، جو پیچھے تذکرہ ہوا تھا۔ تو ان کی شادی کے لیے جو ہے اپنی پھوپھی کی جو بیٹی تھی حضرت زینب بنت جحش، ان کے لیے رشتہ جو ہے ان کی طرف بھیجا۔ تو زینب بنت جحش جو ہے اعلیٰ گھر کی لڑکی تھی، بہت مالدار گھر کی بیٹی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ جو ہے یہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی آزاد کردہ غلام ہے، غلام سے اپنی بیٹی کی ہم شادی کریں گے؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو اس پر جو ہے فوراً یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ جتنے بھی مومن مرد ہیں اور مومنہ عورتیں ہیں، ان سے کہیے کہ اذا، جب اللہ اور اس کے رسول جس کام کا فیصلہ کر دے، حکم دے دے، تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو ٹال دے۔ تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو جو ہے سب جو ہے اپنے اپنے رشتے سے جو ہے مکر کے کہا کہ ٹھیک ہم رشتہ جو ہے کر لیتے ہیں، ہم تیار ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ جی اب آگے قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جیسے کہ اللہ نے حکم دے دیا بھائی شراب حرام ہے تو حرام ہے کہ نہیں، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے تو حرام ہے، جو جانور ہمارے لیے حلال ہے تو وہ حلال ہم کھا سکتے ہیں، جو جانور ہمارے لیے حرام ہے وہ کیا ہے؟ حرام، ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس معاملے میں ہم اپنی طرف سے جو ہے کوئی گنجائش نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے اس لیے قرآن نے یہاں پہ صاف صاف کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا حکم دے دے اس میں کوئی انکار نہیں ہے، ہاں اس کو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ آگے قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو فقد ضل ضلالا مبینا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے گمراہی کی طرف چلا گیا۔ کیا ہے؟ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اب جب کوئی انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو جب گناہ میں مزہ آنے لگتا ہے تو اس کے سامنے کتنوں بھی جو حدیث بیان کیجئے، قرآن کی آیت تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ کیجئے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اللہ نہ ہدایت دے دے۔
ہے کہ نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ خود ان کو ہدایت نہ دے۔ یہ مسئلہ تھا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے آپ پر انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اس پر احسان کیا۔ کیا انعام کیا؟ کہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے یہ کسی دوسرے ممالک کے تھے اور وہاں کے ان کے غلام تھے، تو جو ہے عکاظ نامی ایک بازار تھے، وہاں پر جو بادشاہ جو ہے اس کو بیچنے کے لایا تھا، تو عکاظ نامی بازار سے جو ہے حضرت خدیجہ جو ہے ان کو خرید لی تھی۔ تو خریدنے کے بعد حضرت خدیجہ جو اپنے پاس ان کو جو ہے رکھ لیا تھا۔ رکھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی، تو ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے یہ آپ کے ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے ان کو دے دی تھی۔ اب دینے کے بعد جب زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی کے پاس رہنے لگے 10 سال تک، شاید 10 سال کے بعد ان کے ابا کو پتہ لگا کہ جو میرا بیٹا جو ہے فلاں محمد نام کا شخص ہے ان کے پاس رہتا ہے۔ جب ان کے پاس آئے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ دیکھیے یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا ہے، آپ ان کو جو ہے جو آپ پیسہ لینا چاہیں اس کے عوض میں لے لیجئے، اس کو جو آزاد کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر یہ بچہ جانے کے لیے تیار ہے تو ہم بغیر پیسے اس کو جو ہے جانے دے دیں گے، اگر یہ بچہ تیار نہیں ہے تو پھر ہم زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، بلانے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اپنے ابا کے ساتھ یا چچا کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایسے نبی جو اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں اور پوری دنیا کے نبی ہیں، ان کے ساتھ رہنے میں جو اچھا لگے گا وہ ان کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، ہم اللہ کے نبی کے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں یہ کیا جی ہاں اس لیے کہ بھائی یہ تو اعلیٰ نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں، ان کے اخلاق ہم نے دیکھے 10 سال میں کیا عمدہ اخلاق تھے، اور ایسے نبی کو ہم چھوڑ کے آپ کے ساتھ کیسے چلے جائیں؟ تو نہیں گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو آزاد کر کے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کو بولے تھے منہ بولا بیٹا۔ جب یہ الفاظ اللہ کے نبی جب صحابہ میں اعلان کیے تو اس کے بعد سے صحابہ جو ہے کہتے تھے کہ زید بن محمد، اللہ کے نبی کی طرف مخاطب کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب ان کی شادی کی بات آئی، وہ شادی جو ہوئی زینب بنت جحش کے بارے میں بتلایا گیا، تو ان سے جو ہے شادی کے بارے میں بتلایا گیا۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور آگے فرمایا کہ زوجک امسک علیک زوجک، کہ جو ہے زید بن حارثہ جو ہے ان سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو جو ہے اپنے پاس رکھو۔ کیا مطلب؟ جب زید بن حارثہ کی شادی جو ہے تو زینب بنت جحش سے ہو گئی، تو زینب بنت جحش جو ہے اعلیٰ خاندان کی تھی، مالدار گھر کی بیٹی تھی، تو وہ جو ہے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یہ زید بن حارثہ، کہ یہ تو آزاد کردہ غلام ہے، ان سے ہم کیسے صحیح سے بات کریں؟ تو ہمیشہ جو ہے زینب بنت جحش جو ہے زید بن حارثہ سے جو ہے تیز زبان میں بات کرتی تھی، بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاد کردہ غلام ہے اور ہم جو ہے کہاں اتنے اعلیٰ گھر کے خاندان کی بیٹی ہوں میں، کہاں یہ آزاد کردہ غلام، تو دونوں میں آپس میں نہیں بنتی تھی، جوڑی نہیں سمجھتا آتا تھا۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ طلاق دے دیں۔ کیا دے دیں؟ طلاق دے دیں، اسی کا بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ واتق اللہ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، طلاق تم کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے اللہ کا، طلاق بہت خراب چیز ہے۔ تو فوراً کیا ہوا؟ واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آگے یہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ زید بن حارثہ جو اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، طلاق دینے کے بعد آپ کو جو ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس زمانے میں یہ بات عام تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے ان کی بیوی سے کوئی بھی اس کا باپ جو ہے نکاح نہیں کر سکتا ہے، جو اپنے بیٹا کو بنایا ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طلاق دے گا۔ آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ جو ہے اپنے دلوں کے اندر یہ بات چھپائے ہوئے ہیں، تو مَاللَّهُ مُبْدِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لوگوں کے سامنے کھول دے گا۔ اور وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو دل کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، لوگوں سے نہیں کہہ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ زید بن حارثہ جو ہے طلاق دیں گے، لیکن آپ چھپائے ہوئے ہیں دل کے اندر، تو یاد رکھیے کہ مَاللَّهُ مُبْدِهِ، اللہ اس بات کو آگے کھول دے گا۔ اور وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ وَاللَّهُ أَحَقُّ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، سب سے زیادہ حق تو یہ ہے کہ آپ ہم سے ڈرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، اب جو ہے زید بن حارثہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیے، کیا کر دیے؟ طلاق دے دیے۔ اور وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آپ کا نکاح ان سے کرا دیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زینب بنت جحش سے جو ہے نکاح ہوا۔ تو زینب بنت جحش بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور ایک زینب بنت خزیمہ ہے، یہ دونوں جو ہیں بیوی ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ ہے اور ایک زینب بنت جحش ہے۔ تو ان سے نکاح ہوا، کیوں ہوا کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات عام تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے کوئی بھی انسان جو ہے، یعنی کہ اس کا باپ جو اپنے اس کو بنایا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا حرجن، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیا ہے؟ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اس رواج کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اور آگے فرمائیں کہ فی ازواج ادعیائہم، کہ آپ ان کو جو ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اس کو ختم کر دیا، اس رواج کو ختم کر دیا، رسم و رواج کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔